ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتاب المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. معزز سامعین، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی، شریک اور ہمسر نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو، رسالت کو، دین کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے 3 آیتوں کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے مومنوں، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، اور ہر نفس کو یہ چاہیے کہ کل آنے والے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کا وہ محاسبہ کرے، مراجعہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد مزید تاکید کے لیے کہا واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مراجعے میں، اس محاسبے میں بھی اللہ رب العزت کا تقوی ملحوظ رہنا چاہیے۔ اسی لیے آیت کی شروعات تقوی سے کی اور آیت کے اختتام بھی تقوی پر کر رہا۔ اور پھر آگے کہا ان اللہ خبیر بما تعملون، جب اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کا مراجعہ کرنا، تو یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہارے حرکات و سکنات کو، ہر چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ باخبر ہے۔ پھر آگے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العزت کو بھلایا، نظر انداز کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے نفسوں کو ان سے بھلا دیا، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور پھر آگے کہا تیسری آیت میں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی اور جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ جو آدمی محاسبہ کرتا ہے، مراجعہ کرتا ہے اپنے نفس کے تعلق سے، اپنے اعمال کے تعلق سے، اپنے کردار کے تعلق سے، اپنے زندگی کے تعلق سے، تو وہ شخص کامیابی کے زیادہ قریب ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، جو شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے۔ در حقیقت یہ آیتیں
ہمیں اپنے کل کے تعلق سے، اپنے مستقبل کے تعلق سے، فکر مندی کے تعلق سے یہ بات کر رہی کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہو، ہمارا مستقبل کیسا ہو۔ یہ آیت ترغیب دلا رہی ہے کہ ہمیں اپنے آج کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آج کا مراجعہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا مراجعہ کرنا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے، اور ان اعمال کا محاسبہ اور مراجعہ کرتے ہوئے اپنے آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ اعمال جو آج ہم کر رہے ہیں اچھا ہے یا برا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کی اعتبار سے ہم اپنے کل کو، اپنے مستقبل کو سنواریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ عبرت والی نگاہیں ہیں؟ سوال یہ ہے کیا ہمارا نفس، ہمارا دل ان چیزوں کے مراجعہ پر، اپنے اعمال کے مراجعہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے یا کرتا ہے؟ مادی اعتبار سے ہم اپنے کاروبار کا تقریباً روزانہ مراجعہ کرتے ہیں، روزانہ حساب کرتے ہیں، ہفتوں میں حساب کرتے ہیں، مہینوں میں حساب کرتے ہیں، سالوں میں حساب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا یہ حساب کرنا، آج کتنا کمایا، کتنا کھایا، کتنی بچت ہوئی، آگے کیسے کرنا ہے، اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے ہمارا ذہن کوشاں ہے، اور ہم اس کے تعلق سے فکر مند بھی ہیں کہ آج ہمارا یہ کاروبار 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 کیسے بنے گا، اس کے تعلق سے ہمارے پاس فکر موجود ہے۔ جبکہ آج کے تعلق سے ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی روزی روٹی ہمارے پاس موجود ہے، آج ہمیں جو کھانا ہے، آج ہمارے پاس جو معاش ہے وہ کافی ہے آج کے لیے، لیکن ہمیں فکر کل کی ہے، اپنے مستقبل کی ہے۔ پھر وہ مستقبل چاہے ہم سے جڑا ہوا ہو، ہمارے بڑھاپے سے جڑا ہوا ہو، یا ہماری اولاد سے جڑا ہوا ہو، اس کے راحت و آرام کو لے کر کے جڑا ہوا ہو، لیکن یہ فکر مندی معاشی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے کل کی فکر کو لے کر کے موجود ہے کہ ہم فکر کر رہے ہیں، پریشان ہیں، کوشاں ہیں، تگودو کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر کیسے کیا جائے، اس کو ڈبل کیسے کیا جائے، 4 گنا کیسے کیا جائے۔ لیکن جب ہم اپنی مادی ترقی کے تعلق سے اتنے کوشاں ہیں اور اس کے مستقبل کو لے کر کے اتنے فکر مند ہیں، اس کا حساب و مراجعہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر اپنے دین کو لے کر کے، اپنے دینی مسائل کو لے کر کے، اپنے دینی معاملات کو لے کر کے اتنی کسل مندی، اتنی سستی اور اتنی غفلت کیوں ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ مراجعہ کیا ہے کہ آج ہم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کتنی نمازیں ہم سے چھوٹی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنا یہ محاسبہ کیا ہے کہ ہم نے ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں کتنے صدقہ خیرات کیے؟ کیا ہم نے یہ محاسبہ کیا کہ ہم اسے زیادہ بھی دے سکتے تھے؟ کیا ہم نے کبھی یہ مراجعہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کیسے جی رہا ہے، کون سی زندگی گزار رہا ہے؟ نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، دیگر عبادتوں کے تعلق سے، صدقات و خیرات کو لے کر کے، تمام عبادتوں کو لے کر کے کیا ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنا مراجعہ کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پچھلا 1 گھنٹہ کیا اللہ کے ذکر کے بغیر تو نہیں گزر گیا؟ کیا اللہ کے ذکر کے بغیر ہمارا پورا دن تو نہیں گزر گیا؟ کیا اس کے تعلق سے ہمارے پاس فکر ہے، سوچ ہے؟ نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جھا کے اپنے آپ سے سوال کرے کہ کبھی ہمارے ذہن میں سوال نہیں آیا کہ ہمارا پچھلا دن گزر گیا، پورے دن میں ہم نے کتنی مرتبہ استغفار کیا، کتنی مرتبہ ہم نے اذکار کیا، کتنی مرتبہ ہم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کے تعلق سے سلف کہتے ہیں کہ اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو آدمی ہر منٹ میں دہراتا رہے گا، ہر منٹ میں دہراتا رہے گا، اس کا اندازہ ہو جائے۔ لیکن پورا دن گزر جاتا ہے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ہم کبھی نہیں پڑھتے۔ اور مسئلہ پڑھنے کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے زیادہ ہے کہ ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا ہے، اور افسوس اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے آپ کے محاسبہ کرنے کا، اپنے نفس کے مراجعہ کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، وہ توفیق ہی نہیں ہے، وہ نظر ہی نہیں ہے، وہ نگاہ ہی نہیں۔ جبکہ نفس کا محاسبے کو لے کر کے قرآن کریم میں اور حدیث میں بارہا تاکید
قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کو سیدھا اور اچھا اور برا سب سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو خاک میں ملایا وہ برباد ہو گیا۔ تو نفس کا معاملہ اس قدر عظیم ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اللہ رب العزت نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے سے کھڑے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے سامنے قیام سے ڈرا، یوم محشر سے ڈرا، اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، قابو میں رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ نفس کا معاملہ اس قدر عظیم ہے کہ آپ کا نفس اگر آپ کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنے نفس پر حاوی ہیں، تو یقین مانیے کہ پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جیسے کہ آیت بتلا رہی۔ اور اگر نفس آپ کے اوپر حاوی ہو گیا تو پھر جہنم کی ٹھکانہ ہے۔ لہذا محاسبہ نفس یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اور قبل اس کے کہ میں محاسبہ نفس کے تعلق سے کچھ آگے بتلاؤں، شریعت اسلامیہ ہمیں اپنے نفس کے تعلق سے کیا کہتی ہے، نفس کہتے کس کو ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا محاسبہ کیسے ہوتا ہے، اس کا مراجعہ کیسے ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں 3 طرح کے نفس بتلاتی ہے کہ ہمارے اندر 3 طرح کے نفس موجود ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، شہوات و شبہات کی طرف لے جاتی ہے، معصیت اور نافرمانی پر آمادہ کرتی ہے، اور جس کا نام نفس امارہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وما ابرئ نفسی، سورہ یوسف کی زبانی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا، پاکیزہ نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے ہی۔ تو یہ پہلی قسم ہے نفس کی، نفس امارہ، جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، معصیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور دوسری نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس جو انسان کو غلط کام کرنے سے روکے، اور اگر کر دے تو پھر انسان کو ملامت کرے، اس کو شرمندگی دلائے، اس کو عار دلائے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ رب العزت نے اس نفس کی بھی قسم کھائی، یہ قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ نفس کی دوسری قسم ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، کہ وہ نفس جو اللہ پر ایمان رکھنے، اس پر اعتماد و توکل کرتے اور اتباع سنت کے بعد انسان کو اطمینان دلاتی ہے، سکون دیتی ہے کہ تم نے یہ کام کیا، اچھا کیا، اور یہ نفس پاکیزہ ہے، یہ نفس پاکیزہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مطمئن کرنے والی نفس، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر، اپنے رب کی طرف پلٹ جا، راضیۃ مرضیہ، خوشی کی حالت میں، اس حال میں کہ تو خوش ہے اور تیرا رب اس سے خوش ہے۔ یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، اور پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ۔ اور نفس امارہ جو برائی کی طرف آمادہ کرنے والی، برائی کی طرف لے جانے والی، یہ نفس جس طریقے سے ایک انسان کا دل 60 میں 70 مرتبہ، 60 سے 70 مرتبہ دھڑکتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل میں 1 منٹ میں اتنے خیالات آتے جاتے، اتنے خیالات آتے جاتے رہتے، اور اکثر یہ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو معصیت و گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے، یعنی کہ نفس امارہ اپنا کام کرتا ہے۔ اور اسی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ جب اس نفس پر حاوی ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جب آپ اپنے نفس کے اس نفس پر کنٹرول کرنے جائیں گے تو إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر 3 طرح کے نفس موجود ہیں؟ نفس کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جبلت فطر کی طور پر انسان کے دل میں ڈالا ہے، جو انسان کے روح، جسم اور خون کا مجموعہ ہوتا ہے، جو دکھائی دینے والی چیز نہیں، لیکن انسان کی جبلت میں ڈالا گیا۔ تو یہ 3 طرح کے نفوس ہوتے ہیں، اور ان 3
تین طرح کے نفوس میں سے نفس امارہ جو انسان کو برائی پر آمادہ کرنے والے، برائی کی طرف لے جانے والے، اسی کو کنٹرول میں کرتا. اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، کہ اے میرے رب میرے نفس کو تقوی عطا کر، اس کا تزکیہ کر، بے شک تو ہی اس کا والی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے اور حامی اور مددگار ہے. تو یہ نفس کا معاملہ اس قدر عظیم ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے جو اس کی اہمیت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درستگی کے لیے دعا مانگی ہے کہ یہ نفس درست رہے اور یہ نفس ہم اس پر حاوی رہے، نہ کہ یہ نفس ہمارے اوپر حاوی رہے. اور اسی لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان نفوس کے تعلق سے، اپنے نفس کے تعلق سے کس قدر فکر مند رہتے تھے اور کس قدر حساس رہتے تھے، کس قدر مراجعہ کرتے تھے، محاسبہ کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، زینوا اعمالکم قبل ان توزنوا. اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا مراجعہ کرو، یہ دیکھو کہ پچھلے دن میں کیا کیا، پچھلے گھنٹے کیا کیا، پچھلے ہفتے کیا کیا، پچھلے مہینے کیا کیا، پچھلے سالوں میں کیا کیا. یہی ہے مراجعہ اور یہی ہے محاسبہ. اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہو جائے، اور اپنے اعمال کو تولو، وزن کرو، پرکھو، جانچو، سدھارو، اصلاح کرو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال قیامت کے دن تولائے جائے. ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو لکھ کے بھیجا، کہا کہ حاسب نفسک فی الرخاء قبل حسابہ فی الشدہ، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو. آج فراوانی ہے، آج وقت ہے، آج ہاتھ پاؤں سلامت ہے، آج زمین کے اوپر چل رہے ہو، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو، مراجعہ کرتے رہو، اصلاح کرتے رہو، کنٹرول میں رکھو قبل اس کے کہ سختی کا عالم ہو جائے، قبل اس کے کہ سختی کا عالم آ جائے، قبل اس کے کہ شدت کا وقت آ جائے، پھر تمہارا نفس تمہارے اپنے کنٹرول میں نہ ہو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے. صحابہ کرام کے تعلق سے دیکھیے، حرص دیکھیے، طلب دیکھیے، اپنے اعمال کا مراجعہ، اور ہو جائے تو فوراً اس کا کفارہ. نفس کی کیفیت بدلتی رہتی. امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو تین نفس بیان کیے گئے ہیں، کیا یہ تین طرح کے نفوس ہمارے اندر موجود ہیں، یا ایک ہی نفس ہے جس کی الگ الگ سچویشن ہے، الگ الگ کیفیت ہے؟ یعنی ایک ہی نفس ہے جو امارہ بھی ہے اور جو مطمئنہ بھی ہے، جو لوامہ بھی ہے، یا الگ الگ ہے؟ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر، زیادہ راجح یہ لگتا ہے کہ ایک ہی نفس ہے، اس کی تین الگ الگ سچویشن ہوتی، کہ یہی نفس کبھی کبھی جو ہے برائی کی طرف لے جاتی. بہرحال ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، حضرت حنظلہ سے ملاقات ہوئی. نفس کی کیفیت دیکھیے کہ نفس کیسے چینج ہوتا ہے، بدلتا ہے سچویشن کے اعتبار سے. حضرت حنظلہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت حنظلہ کہتے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا جاتے ہیں، حنظلہ بات کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کیا مسئلہ درپیش ہو جائے کہ تم اپنے آپ کو منافق سمجھ رہے ہو، منافق میں گردان کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے منافق ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے نفس کی، ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، سچویشن کچھ اور ہوتی ہے. جب ہم ان کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ میں رہتے ہیں، ان کی سنگت میں رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم وہاں سے نکلتے ہیں، ان کی مجلس سے نکلتے ہیں، اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، تو ہمارے نفس کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. اس سچویشن پہ نہیں رہتا جس سچویشن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، کیفیت بدل جاتی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حنظلہ یہی سچویشن تو میرے ساتھ بھی ہو رہی، یہی کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہو رہی. میرا بھی معاملہ ایسا ہے کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہتا ہوں تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اور ہم میں سے ہر کوئی اس کو محسوس کرتا ہے کہ جب ہم دینی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت، ہمارے نفس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب مجلس ختم کر کے جاتے ہیں اور اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے نفس کی
تو کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ حنظلہ میرے ساتھ میں بھی یہی ہو رہا ہے. چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں حنظلہ پھر وہی کلمہ دہراتے ہیں, یا رسول اللہ نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, کہ اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حنظلہ بات کیا ہے کہ تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کے ساتھ میں ہوتے ہیں, آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں, محفل میں ہوتے ہیں, تو ہمارے نفس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اپنے نفس کی سچویشن بدل گئی تو کتنے حساس ہو گئے اور کتنے فکر مند تھے اپنے نفس کو لے کر کے, اپنے دل کی کیفیت کو لے کر کے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی سنگت میں رہتے ہیں تو سچویشن کچھ اور رہتی ہے, بعد میں بدل جاتے ہیں ہم لوگ. ہمارا دل نیکیوں کی طرف اس طرح سے مائل نہیں ہوتا جس طریقے سے آپ کی سنگت میں ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حنظلہ بات ایسی ہے کہ اگر تمہارے دل پر, تمہارے نفس پر ویسی ہی کیفیت طاری رہے جیسے کہ ہماری سنگت میں ہوتا ہے, ہماری صحبت میں ہوتا ہے, تو اللہ کی قسم فرشتے تم سے تمہارے راستوں میں, تمہارے بستروں میں ملاقات کرنے لگ جائیں گے. لیکن وقت کی بات ہوتی ہے حنظلہ, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل خیر کی طرف زیادہ آمادہ ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خیر سے غافل ہو جاتا ہے. وقت کی بات ہوتی ہے. اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف کہ نفس کی سچویشن بدلتی کیسے ہے, اور دوسری چیز کہ ہمارے سلف صالحین اپنے نفس کو لے کر کے اور اس کی تبدیلی کو لے کر کے کتنے حساس تھے کہ ہم سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے. ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے, مراجعہ کرتے رہے کہ نفس کی سچویشن بدلی, فوراً محاسبہ کرنے لگے یہ کیا ہو گیا, یہ تو ایسا تھا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں باغ میں داخل ہوا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دھیرے دھیرے چلتے, ہم دونوں ساتھ میں داخل ہوئے, لیکن چلتے 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 آگے بڑھ گئے اور ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے, دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو گئے. میں دیوار کے اس طرف تھا, وہ دیوار کے اس طرف تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے نفس کو پکڑ کر کے, یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, اپنے آپ کو پکڑ کر کے بخن بخن کہ رک جا, ٹھہر جا, تھم جا, آج تو امیر المؤمنین ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ کو یہ چیز غرور میں ڈال دے, تجھ کو یہ چیز فتنے میں ڈال دے. ایسی چیز نہ ہو کہ تو اپنے آپ کا محاصرہ کرنا, مراجعہ کرنا چھوڑ دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو غفلت کا شکار ہو جائے اور تو تیار رہے, یا تو سدھر جائے یا پھر اللہ رب العزت کے عذاب کے لیے تیار رہے. اس قدر حساس ہے اپنے نفس کے سچویشن کو لے کر کے کہ نفس ہمارا بدل کیسے رہا. آج دنیا فتنوں سے بھری ہوئی, نت نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی, کس طریقے سے ہمارے دل بھٹکتے ہیں, کس طریقے سے ہمارے دل گمراہ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ فتنے ہمارے دلوں پر واقع ہو رہے. قبل اس کے کہ ہم سمجھ پاتے ہیں, بسا اوقات ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام میمون ابن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ, اپنے نفس کا مراجعہ ایسے کرو کہ جیسے تمہارا کوئی بخیل پارٹنر ہے کاروبار میں, تو تم کتنے فکر مند رہتے ہو, کتنے حساس رہتے ہو, ایک ایک روپیے کو لے کر کے محاسبہ اور مراجعہ کرتے ہو. اس طریقے سے اپنے بخیل پارٹنر سے زیادہ تم اپنے نفس کو, اپنے نفس کے تعلق سے تم ہوشیار رہو اور چوکن نہ رہو کہ نفس کہیں بھٹکنے نہ پائے, کہیں غلط ٹریک نہ پکڑ لے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نفس انسان کا خائن پارٹنر ہے, نفس انسان کا خائن پارٹنر ہے, خائن خیانت کرنے والا, چوری کرنے والا. تو یہ نفس انسان کا خائن پارٹنر ہے, اور انسان اپنے خائن پارٹنر سے کیسے چوکنا رہے یہ آپ بخود ہی جانتے ہیں کہ جب ہم کاروبار کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں ہمارا پارٹنر رہے تو ہم کتنے حساس رہتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کو اپنے نفس کے ساتھ میں مراجعہ اور اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ محاسبہ اور مراجعہ کبھی اچھے اعمال کو لے کر کے کرنا چاہیے, کبھی اپنے ہونے والے برے اعمال کو بھی لے کر کرنا چاہیے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کے محاسبے کے کچھ طریقے ہیں, اور وہ طریقے یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز انسان کو ان اطاعتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جن اطاعتوں میں اس نے کوتاہی کی ہے, جہاں پر تقصیر کی, جن اطاعتوں میں خلل ہے. بندے کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے ان اطاعتوں کو لے کر کے کہ آج پورے دن میں مجھ سے کتنی اطاعت کا کام ہوا
ہوا، خیر کا کام ہوا، اللہ عزت کی فرما برداری ہوئی، اگر کہیں کمی ہے، خلل ہے، فوراً اس کو پورا کرے۔ جن کے اعتبار سے محاسبہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے لیے سب سے زیادہ افسوس کی چیز یہ ہوتی تھی کہ میں پورا دن گزر جاتا، میں اپنا مراجعہ کرتا، اور اگر پورے دن میں نے خیر کا کام کچھ نہیں کیا تو اللہ کی قسم میں اپنے آپ پر افسوس کرتا تھا کہ میری زندگی سے ایک دن ختم ہو گیا اور خیر کا کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے اس سے زیادہ افسوس والی چیز نہیں لگتی تھی، اس سے زیادہ افسوس والی چیز مجھے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی کہ پورا دن گزر گیا اور خیر کا کوئی کام نہیں ہوا۔ آدمی کو ڈیلی کے حساب سے مراجعہ کرنا، سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے بس اوقات کہ آنکھ بند کرتے تھے تو اپنے عمل کا مراجعہ کرتے تھے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اطاعتوں کو لے کر کے محاسبہ کرنا چاہیے، کمی ہو فوراً پوری کرے۔ عبداللہ بن عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک دفعہ عشاء کی جماعت چھوٹ گئی تھی، ان کی نماز نہیں چھوٹی تھی، وہ ہم سے چھوٹتی رہتی ہے، پرواہ بھی نہیں رہتی، فکر بھی نہیں رہتی۔ جماعت کے ساتھ میں عشاء کی نماز چھوٹ گئی، جماعت کے ساتھ میں۔ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بدلے میں انہوں نے پوری رات قیام کیا، پوری رات نماز پڑھی، فرض نماز نہیں چھوٹی، صرف جماعت کے ساتھ میں چھوٹی۔ کیا کیا؟ محاسبہ کیا، رجوع کیا فوراً، یہ غلط ہوا مجھ سے۔ تو اپنے معاصی کو لے کر کے احتساب کرنا چاہیے کہ کون سی چیز مجھ سے چھوٹ رہی، اور پھر اس کے بعد فوراً اس کے تدارک کے لیے۔ اور یہی محاسبے کا فائدہ ہوتا ہے، یہی محاسبے کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کا محاسبہ کر رہے ہیں تو کہیں اطاعت کے کام میں کوتاہی ہو گئی تو فوراً پورا کر رہے ہیں، کہیں کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً اس کو توبہ، استغفار، ندامت، ان سب چیزوں سے پورا کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک محاسبے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کا محاسبہ کرے کہ میری آنکھوں نے آج کیا دیکھا ہے، میرے کانوں نے آج کیا سنا ہے، میرے ہاتھوں نے آج کیا پکڑا ہے، میرے قدم کہاں اٹھ کر کے گئے تھے، حلال کی طرف گئے تھے، حرام کی طرف گئے تھے۔ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے گا تو پھر اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو زندگی جی رہا ہے یہ زندگی پروفٹ میں جا رہی ہے کہ لاس میں جا رہی ہے، پروفٹ میں جا رہی ہے کہ لاس میں جا رہی ہے، جب اپنے اعمال کا آدمی محاسبہ کرتا رہے گا۔ بہرحال ایک آخری آیت پڑھ کر کے اپنی گفتگو ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کہ جس دن ہر نفس اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا، اپنے برے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا، تمنا کرے گا، امید کرے گا، خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، اور وہ وقت تو ایسا ہوگا جہاں پر صرف تمنا ہی بچے گی، آرزو بچے گی، کیونکہ یہ عمل تو یہ دارالعمل تو یہ ہے جو ہم جی رہے، وہاں پر صرف آرزویں اور تمنائیں رہیں گی۔ ایک بار قبر کے نیچے گئے تو صرف تمنائیں اور آرزویں باقی بچے گی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا کاش کہ میرے درمیان اور میرے برے عمل کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو جائے، میری نظروں سے میرے یہ برے اعمال اوجھل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العزت تمہیں تمہارے نفس سے ڈرا رہا ہے، تمہیں تمہارے نفس کے تعلق سے اس فانی دنیا میں چوکنا کر رہا ہے، تمہیں وارننگ دے رہا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ میں نرمی، محبت اور نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے اوقات کو اطاعت کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔
أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم اعلموا أن الله عز وجل قد أمرنا بأمر عظيم وهو الصلاة والسلام على نبيه الكريم الشريف الأمين حيث بدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ونبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر بن الفاروق وعثمان بن النورين وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين ورضي الله عنا برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.